خصوصی سرمایہ سہولت کونسل یعنی کہ SIFC کے اقدامات وقتی اور عارضی نہیں بلکہ یہ ملک کی معیشت کے پائیدار مستقبل کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کونسل کا قیام اور اس کے اقدامات سے ملک کی معیشت ترقی کے نئی منازل طے کرنے لگی ہے۔ اس کونسل کے اقدامات کی بدولت پاکستان معاشی ترقی کے نئے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ہی کوششوں سے اپریل کے مہینے میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے اکارڈنگ پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری اپریل 2024 میں 13 کروڑ 19 لاکھ ڈالر سے بڑھ کر 35 کروڑ 88 لاکھ ڈالر ہو گئی، جو 172% اضافہ ہے۔ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل یعنی SIFC کے مینڈیٹ میں شامل ہے۔ SIFC کے قیام کا بنیادی مقصد FDI میں اضافہ کرنا ہے۔ SIFC کے قیام کا مقصد مقامی سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا ہے۔ گزشتہ 51 ماہ میں یہ سب سے بڑی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری ہے۔ ماہانہ بنیادوں پر کیے گئے موازنے کی بنیاد پر FDI میں 39% اضافہ ہوا۔ غیر ملکی سرمایہ کاری مارچ 2024 میں 25 کروڑ 80 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی تھی، جبکہ رواں ماہ سال کے ابتدائی 10 ماہ جولائی تا اپریل کے دوران FDI 1.40 ارب ڈالر ہو گئی ہے، جو مالی سال 2023 کے اسی مدت کے دوران 1 ارب 35 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی تھی۔ چین 17 کروڑ 73 لاکھ ڈالر کی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے ساتھ سر فہرست رہا، جبکہ متحدہ عرب امارات اور کینیڈا بالترتیب 5 کروڑ 19 لاکھ ڈالر اور 5 کروڑ 18 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہے۔ ایک جانب حکومت اور دیگر قومی ادارے دن رات ایک کر کے ملک کو معاشی بحران سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب مخصوص سیاسی جماعت اپنے منفی حربوں پر قائم رہتے ہوئے ملک کو تباہی کی جانب دھکیلنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس جماعت نے گزشتہ چند عرصے سے ملک کو سیاسی عدم استحکام سے دوچار کیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس جماعت نے اب ملک دشمنی کا واضح ثبوت دیتے ہوئے وطن عزیز کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل SIFC پروگرام کے خلاف سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کر دیا تاکہ ملک میں معاشی استحکام نہ آ سکے اور یہ ملک دشمن قوتوں کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ سب کو یاد ہے کہ کس طرح اس مخصوص سیاسی جماعت نے IMF سے پروگرام منسوخ کرانے کے لیے کس طرح کی منفی کوششیں کی۔ کبھی IMF کو خط لکھ کر قرض پروگرام سے روکنے کی کوشش کی گئی، کبھی IMF کے دفتر کے باہر پاکستان کے خلاف نعرے بازی کر کے ملک کی بدنامی کی، مگر انہیں ہر محاذ پر منہ کی کھانا پڑی۔ اسی طرح اس مخصوص سیاسی جماعت نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پر بھی شدید تنقید کی اور اس کے انیشیٹوز کو منفی قرار دیا۔ عوام کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ مخصوص سیاسی جماعت جس کا ایجنڈا صرف اور صرف اپنی پارٹی کے بانی کو جیل سے باہر نکالنا ہے اور اس کے لیے وہ ملک کی سلامتی کو بھی داؤں پر لگانے کے لیے تیار ہے، کیا ایسی جماعت عوام کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ پاکستان کے عوام کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک کو معاشی بحران سے باہر نکالنے والی جماعتیں محب وطن ہیں یا یہ مخصوص سیاسی جماعت جس نے پاکستان کے عوام کو معاشی بحران کا شکار بنایا۔